روزہ 2 تاریخ سے ہے. روزہ کئے تاریخ سے ہے؟ 2 مارچ سے پہلا روزہ. پہلا روزہ 2 مارچ کو ہو. 1 مارچ کو سحری کھانا ہے. 2 مارچ کو پہلا روزہ. اور عید کب ہے؟ 31 مارچ کو انشاءاللہ عید کی نماز پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ بولو. کتنا آدمی کا بس چلے تو 28 کو نماز پڑھ لے گا. عید کا چاند نکالنے کے لیے آدمی بہت کوشش کرتا ہے. رمضان روزہ بھلے ہی 1-2 دن بعد شروع ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کوئی حضرت کیا ہوا چاند کا کوئی خبر؟ چاند کا خبر 2 دن بعد روزہ ہوگا کوئی دقت نہیں. اچھا عید جہاں آنے والی رہے گی آدمی پریشان ہو جاتا. حضرت 29 کا چاند ہوگا. 29 کا چاند ہوگا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا بعض نوجوان جو ہے ایسے سوال کر دیتے ہیں. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ سنیچر کو سحری کھائیں گے. اتوار سے پہلا روزہ ہوگا. ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا. ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضرت رمضان میں روزہ رکھنا صحیح ہے؟ مان گئے کہ کھانا نہیں کھائیں گے پانی نہیں پیئیں گے اور کچھ گنجائش ہے کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں بھائی کچھ نہیں کھا سکتے. تو بولا بیڑی پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے. بیڑی پر کا سٹورا ہے تورے. بیڑی بھی نہیں پی سکتے. بولا حضرت کچھ تو ہوگا کچھ تو کھا پی سکتے. کوئی تو راستہ ہوگا. ہر چیز کا دوسرا راستہ ہے. روزہ کا راستہ نہیں ہے. مان کے کھانا نہیں کھائیں گے پانی نہیں پیئیں گے. آپ لوگ تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالیے دیجئے گا. کچھ ہے جو کھا لے روزہ نہ ٹوٹے. ہم نے کہا کہ بابو ایسا کوئی چیز نہیں ہے روزہ نہ ٹوٹے. کھاؤ روزہ نہ ٹوٹے. کھاؤ گے تو روزہ ٹوٹے گا. بولا کچھ تو ہوگا حضرت جو نہیں کھانے سے روزہ نہ ٹوٹے. کچھ تو ہوگا کچھ تو ہوگا کچھ نکالیے. ہم نے کہا کہ ہاں ایک چیز ہے اگر روزے کی حالت میں کھا لو گے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بڑا خوش ہوا. بولا کہ حضرت جلدی بتائیے کیا ہے وہ چیز. ہم بولے کہ عورت کا سینڈل مرد کا جوتا یہ کھاؤ گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بولا بڑا ڈینجر بات ہے. مسلمانوں نوجوانوں میرے بچوں روزہ فرض ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ متقی بن جاؤ نیکوکار بن جاؤ اور قربان جاؤ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس مہینے کا وہ احترام کیا اس مہینے کا وہ اکرام کیا اس مہینے کی عزت کی اور روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کروایا. اللہ اس کو کامیاب کر دیا. انشاءاللہ وعدہ کرو 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ ہمارے بھائیوں نے نوجوانوں نے بچوں نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے. اللہ ہم سب کو اس مہینے کی عزت اکرام احترام کرنے کی پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. یہ رمضان کے حوالے سے تھا کچھ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا. اور ایک بات اور بھی ہے رمضان میں اپنے ہاتھوں کو لمبا رکھنا. ہاتھوں کو زیادہ خرچ کرنا. خوب لمبا کر لیے. ارے لمبا مانے یہ ہے خرچ کرنا. صحیح جگہ خرچہ کرنا. نہیں سمجھے؟ خرچ کرنا ہے بے شمار خرچ کرنا ہے رمضان میں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخاوت کرتے رمضان کے مہینے میں. وہ یوں کتابوں میں آیا ہے کہ جیسے ہوا کا جھونکا جیسے چلتی ہے نا ہوا جیسے تیز چلتی ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کرتے تھے صدقہ خیرات کا. زکوٰۃ تو آپ پر فرض تھی نہیں اس لیے کہ اتنا مال ہی آپ کے پاس نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو. صدقہ خیرات کرتے تھے. کوئی آئے خالی ہاتھ نہ جائے کوئی آئے خالی نہ جائے کوئی آئے خالی نہ جائے. یہ دربار رسالت ہے دربار مصطفیٰ ہے. اس لیے نوجوانوں مسلمانوں رمضان میں نفل پڑھو گے اللہ فرض کا ثواب دے گا.
नफल पढ़ेंगे सवाब मिलेगा। फर्ज का सवाब, मेरी माँ बहनों सुनो, नफल पढ़ोगी फर्ज का सवाब अल्लाह देगा, और एक फर्ज पढ़ोगे अल्लाह 70 फर्जों का सवाब अता फरमाए। अब जोड़ लिए, जोहर में 4 रकात नमाज है, एक फर्ज का 70 मिलेगा, 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। अब 4 रकात 70 7 70 कितने हुए, जोड़ लिए, कितने फर्जों का सवाब मिला। अच्छा एक काम और कीजिएगा, नवाफिल की कसरत कीजिएगा। रमजानुल मुबारक के महीने में नवाफिल की कसरत हो, जो नवाफिल है वो ना छूटे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मगरिब की नमाज इफ्तारी कर लेने के बाद फर्ज पढ़ लिए, 2 रकात सुन्नत पढ़ लिए, उसके बाद 2 रकात नफल है। कितने लोग इस नफल को छोड़ देते हैं, लेकिन रमजान में मत छोड़, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ना रमजान में। अल्लाह तौफीक दे, इस नफल के बाद 6 रकात और पढ़ लेना, कुर्बान जाओ, है ये अव्वाबीन कहलाएगी। इसका सवाब, इसका अजर बेशुमार है। अल्लाह तौफीक दे मेरे माँ बहनों, कुरान की तिलावत करना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूरे रमजान में 61 खत्म कुरान शरीफ करते थे। कितने खत्म? 61। अरे जोर से बोलिए, 61 खत्म। अब समझ लीजिए, 61 खत्म। रोजा कितने दिन का है? 30 दिन का है। 61 खत्म कितना हो रहा है? 61 हो रहा है। और कुर्बान जाओ, ये खत्म आप दिन में करते थे, ये खत्म रात में करते थे। कुर्बान जाओ, ये कुरान पढ़ने का शौक देखो, जज्बा देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमें तौफीक नहीं होती है, घर में कुरान रखा हुआ है, खोल कर नहीं देखते। पढ़ने की बात तो छोड़ो, सालों साल गुजर जाता है, कुरान खोला नहीं गया। अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ कल कयामत के दिन ये कुरान, अल्लाह का कुरान, आपका गरेबान पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा कि नहीं करेगा? दुनिया कुरान को पढ़कर चांद पर चली गई, दुनिया कुरान को पढ़कर चांद पर चली गई। अब कुरान आज हमारे घर पे रखा हुआ है, दर दर की हम ठोकरे खा रहे हैं। हाँ, कुरान पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? जब कोई मर जाता है तब पढ़ते हैं। अब इधर पढ़ता कि नहीं पढ़ता शायद? अरे मरते वक्त में पढ़ते हैं। अरे मुर्दे के पास सूरह यासीन पढ़ते हैं। अरे हाँ या ना बोलिए ना। हाँ, तब उस वक्त पोता को बोलेगा, बेटा जल्दी कुरान निकाल पढ़ जल्दी, दादा मर तो जल्दी। और ये कुरान उस वक्त निकलेगा जब कसम खानी होगी, उस वक्त लोग झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। जब नहीं जीत पाएगा तब कहेगा कुरान उठे बे, लाओ कुरान खाओ कसम। कुरान कसम खाने के लिए पैदा किया गया था, नाजिल किया गया था, उतारा गया था। ए मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था, ए दुनिया वालों, ए लोगों, मेरे सहाबियों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम इसे पकड़े रहे, मजबूती के साथ थामे रहे, तुम्हारी सरबुलंदी रहेगी, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। इसे छोड़ना नहीं, अगर इसे तुम छोड़ दिए तुम गुमराह हो जाओगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो दोनों चीजें कौन सी है? आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, पहली चीज अल्लाह का कुरान है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का, अरे बोलो अल्लाह का कुरान है। पहली चीज अल्लाह का कुरान है, इसे पकड़े रहना, मजबूती के साथ थामे रहना, इसकी तिलावत करना, इस पर अमल करना। और दूसरी चीज मेरी सुन्नत है, इसे भी थामे रहना, इसे भी पकड़े रहना। अगर तुमने इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ थाम लिया, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, हर मुल्क तुम्हारा एहतराम करेगा। अगर तुमने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया तुम गुमराह हो जाओगे। बताइए आज हम इन दोनों चीजों को छोड़े हुए हैं कि नहीं है? बोलिए, जरा जोर से बोलिए। नबी की सुन्नत को भी छोड़े हुए हैं, नबी की सुन्नत को भी हम छोड़े हुए हैं, कुरान को भी हम छोड़े हुए हैं।
یہ تو کہیے ہمارے مدرسے دینی قلعے ہیں، قربان جائیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت قاری عمران صاحب بھوانی پور میں جو مدرسہ چلا رہا ہے الحمدللہ، کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 400 سے نیچے کم بچے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دینی قلعے مدرسے ہیں، مدرسوں کی وجہ سے یہ قرآن یوں کہہ لیجیے اللہ اکبر کبیرہ تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میرا اللہ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن میں نے ہی نازل کیا ہے، اس کی حفاظت میں ہی کروں گا۔ کون کہہ رہا؟ ارے زور سے بولیے۔ اللہ کہہ رہا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، اور جس کی حفاظت میرا اللہ کرے، قربان جاؤ، اسے دنیا مٹا نہیں سکتی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، قربان جاؤ۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ہم اب بھی کہنا چاہیں گے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، بہت سارے نوجوان بزرگ، ہمارے بزرگ ایسے ہیں جن کی عمریں 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئی، وہ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے، بچپن میں نہیں پڑھا، تو اب شرم محسوس ہو رہی ہے کہ قرآن کیسے پڑھیں گے، لوگ کیا کہے گا کہ بوڑھا آدمی قرآن پڑھنے آیا ہے۔ بھائی نہیں پڑھے ہو اس میں شرم ہے، پڑھو گے تو پڑھنے میں شرم نہیں ہے، پڑھنے میں شرم۔ ارے بولو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے تو مسجد نبوی جب بنیاد رکھی گئی، مسجد نبوی جب بن گئی تو مسجد نبوی کے کونے پر مدرسہ قائم کیا آپ نے، مدرسہ اصحاب صفہ۔ پڑھنے والے کون تھے؟ بچہ تھا، پڑھنے والا بچہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعید تھے، حضرت حضرت طلحہ تھے، حضرت سعید تھے، حضرت زبیر تھے، اور قربان جائے وہ بوڑھے بوڑھے صحابہ تھے، نوجوان صحابی رسول تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، عمر مت دیکھو، عمر نہیں دیکھنا ہے کہ 65 سال 70 سال عمر ہو گئی اب ہم کیسے پڑھیں گے۔ شوق اگر ہے انشاءاللہ، قرآن سے اگر محبت ہے، آپ پڑھو، روزانہ 10 سے 15 20 منٹ ٹائم نکالو، انشاءاللہ 6 مہینے نہیں گزریں گے، انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ۔ قرآن، اچھا ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، آج سے شروع کیا، سپوز دے آج سے شروع کیا قرآن شریف، عمر کتنی ہو گئی؟ 60 سال، عمر کتنی ہو گئی؟ 50 سال، لیکن آج وہ شروع کیا کہ ہم قرآن پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے الف با تا سا، یہ ان کا سبق ہوا، رات میں انتقال کر دیا۔ اب کیا پڑھے گا؟ وہ تو پڑھا نہیں۔ ارے بھائی بولو، پڑھا؟ وہ پڑھا نہیں، مر گیا، ابھی پڑھائی شروع کیا تھا، مر گیا۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا، مسلمان مر گیا، مومن مر گیا، قرآن پڑھنا چاہتا تھا، ابھی تو الف با شروع کیا تھا، قرآن پڑھا نہیں تھا، مر گیا۔ اور سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قبر میں اللہ کے فرشتے